اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم۔ کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اور ناکام اور خسارہ اٹھانے والا وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا۔ اصلاح نفس ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور بات اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے اندر خوبیوں اور خامیوں کو پہچانتا رہے، تاکہ اس کی خامیاں دور ہوتی چلی جائیں اور خوبیاں بڑھتی چلی جائیں۔ جو چیزیں اور جو خرابیاں انسان کو ناکام کر دیتی ہیں، اس میں ایک ہے تکبر۔ تکبر ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ کوئی دنیا میں تکبر کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کا انجام خراب نہ ہوا ہو، جو اس دنیا میں کسی نہ کسی اعتبار سے رسوا نہ ہو گیا ہو۔ بڑے بڑے متکبرین کو اللہ رب العزت نے نشان عبرت بنا دیا، تاکہ تکبر کرنے والے یا اپنے اندر تھوڑا سا بھی عجب اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ہونے کا تصور رکھنے والے یہ دیکھتے چلے جائیں کہ یہ کس قدر مہلک مرض ہے، وہ کتنی شدید بیماری ہے۔ جیسے اگر خدا نخواستہ کسی کے چہرے کے اوپر تیزاب گر جائے یا تیزاب ڈال دیا جائے تو اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، ایسا مسخ ہو جاتا ہے کہ اس چہرے کو وہ خود بھی آئینے میں دیکھ نہیں پاتا، وہ اپنے چہرے پہ ہمیشہ نقاب ڈال کے رکھتا ہے، اس لیے کہ اسے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس چہرے کو دنیا کے سامنے لایا جائے۔ بالکل اسی طرح جو تیزاب انسان کے باطنی چہرے کو مسخ کر دیتا ہے، اس کا نام تکبر ہے، ختم کر دیتا ہے انسان کو۔ بہت سارے واقعات جو بیان ہوئے، اس میں ایک عابد اور ایک فاسق کا واقعہ ہے کہ ایک عابد جو اپنی عبادتوں کی بنا پر زاہد مشہور تھا، اور ایک شخص اپنے گناہوں کی بنا پر فاسق مشہور تھا، بے انتہا گناہ گار تھا۔ ایک دن اس گناہ گار کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہوئی، اپنی بے عملی کے اوپر غور و فکر کرتا رہا کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا برباد کر لیا، تباہ کر لیا۔ اور پھر اس کو خیال پیدا ہوا کہ فلاں شخص بڑا متقی ہے، بڑا زاہد ہے، میں اس کے پاس جاؤں، اس کی شاگردی اختیار کروں، اس سے دعا کے لیے کہوں تو اس کی دعا سے ہو سکتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ اس کے قریب گیا، اس نے اسے اپنی آتے ہوئے دیکھا اپنے قریب، تو یہ سوچ کر کہ یہ فاسق ہے، یہ میرے قریب آئے گا اور میں اتنا عبادت گزار ہوں، میرے اتنے سجدے ہیں، میری اتنی نیک نامی ہے، ہر ایک مجھے پہچانتا ہے، تو میرے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے۔ اس نے وہاں سے دوری اختیار کی۔ اس دور کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ دونوں کو خبر دے دو، عابد کو بھی اور فاسق کو بھی، کہ ان کی سابقہ زندگی کے اچھے اور برے تمام اعمال ختم کر دیے گئے۔ عابد کی عبادتیں ختم کر دی گئیں اس کے تکبر کی وجہ سے، کہ اس نے یہ سمجھا کہ اس کا عمل بہت زیادہ ہے، اور ایک بندے کو سدھرنے کا موقع دینے کے بجائے، اس کے لیے دعا کرنے کے بجائے، اسے نیک عمل کی دعوت دینے کے بجائے اس نے اس سے دوری اختیار کر لی۔ لہٰذا یہ دوری اختیار کر لینا اس کے تمام نیک اعمال کے خاتمے کا سبب قرار پایا۔ اور فاسق نے چونکہ اپنے گناہوں پہ ندامت کا احساس کیا، اپنی انکساری اور عاجزی کے ساتھ اس نے ایک متقی کو، ایک زاہد کو اپنا استاد بنانا چاہا، اپنے لیے اس سے دعا کرانی چاہیے، لہٰذا اس انکساری کی بنا پر اس کے برے اعمال اس کے نام اعمال سے صاف کر دیے گئے۔ اب وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے۔ تو تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، وہ دولت کا تکبر ہو، وہ عمل کا تکبر ہو، وہ حسن کا تکبر ہو، وہ اقتدار کا تکبر ہو، وہ طاقت کا تکبر ہو، وہ تقوی کا تکبر ہو، وہ علم کا تکبر ہو۔ ہر
تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ہر فرعون کو بالآخر غرق ہونا پڑتا ہے، ہر نمرود کے لیے کوئی نہ کوئی مچھر منتظر ہے کہ اس کو ہلاک کر ڈالے، ہر ابرہہ کے لیے کسی نہ کسی پرندے کی چونچ میں کنکری موجود ہے جو اس کو ختم کر کے چھوڑے گی، ہر قارون کو پاتال میں جانا پڑتا ہے اپنے خزانے سمیت، ہر اس انسان کو جو اللہ کے اس قانون کو توڑتا ہے، جو اللہ کے اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور عجز و انکسار کو چھوڑ کر، تواضع کو چھوڑ کر، فروتنی کو چھوڑ کر تکبر کی راہ اپناتا ہے، اس کے لیے تباہی اور بربادی یقیناً طے ہے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی میں آیا کہ الکبر ردائی، تکبر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، یعنی اللہ کو زیب دیتی ہے کبریائی، کبر، تکبر، اور اس کے علاوہ کسی کو تکبر کرنا زیب نہیں دیتا۔ چنانچہ جو کچھ روایات میں آیا، بلکہ آیات میں جو کچھ آیا اس پہ اگر نظر ڈالیں تو واضح طور پہ یہ فرما دیا گیا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر مت چلو زمین پر، اس لیے کہ زمین پر اکڑ کے چلنے سے پہلے یہ سمجھ لو، یہ دیکھ لو کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم آسمان سے بلند نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہی یہ بتائی گئیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر آہستہ آہستہ قدم رکھ کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، لیکن وہ بندے کہ جن کو اللہ خود اپنا بندہ کہہ دے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی موقع پر کہ جیسے ایک ماں کے تو سبھی بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹا اتنی خدمت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے ماں کی، کہ وہ کہتی ہے یہ بس میرا بیٹا ہے، بس یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندے سب ہیں، لیکن جو عاجزی اور انکساری کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد ہوا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ یقیناً، دیکھیے مختال یہ لفظ وہ ہے کہ جو بہت قابل توجہ ہے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، اور وہ اعلیٰ نسل کا جو گھوڑا ہوتا ہے اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے، وہ گھوڑا ذرا جمع کے قدم رکھتا ہے۔ لہٰذا ہر فخر کرنے والے اور ہر تکبر اختیار کرنے والے اور اکڑ کے چلنے والے کو یہ پیغام سنا دو کہ اللہ دوست نہیں رکھتا فخر کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو۔ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہیں، جناب آدم اور جناب حوا سے نسل انسانیت چلی ہے، سب ان کی اولاد ہیں، اور کسی کو کسی پر رنگ اور نسل اور علاقے اور زبان اور علم کی بنیاد پر اکڑنے اور تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا معیار ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سب کیوں اللہ نے قرار دیے الگ الگ قبیلے اور الگ الگ خاندان؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ تو یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے، تعارف کے لیے ہے، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تو بس ایک ہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ چنانچہ واضح طور پر سورۃ الاعراف میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ تو ممکن ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ مالدار جنت میں داخل ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہر مالدار کے لیے یہ بات نہیں کہی جا رہی، یہ بات کہی ہی جا رہی ہے ان کے لیے کہ جن کا مال تکبر لے کر آتا ہے۔ اس لیے کہ ایک تو مال کو جمع کرنا، وہ اگر حق نہیں ادا کیا جا رہا، اگر پہنچایا نہیں جا رہا، تو وہ مال انسان کے لیے 1000 سانپوں کا زہر رکھنے سے زیادہ زہریلا ہے۔ اور عرب میں چونکہ اونٹ ان کے سامنے ہر وقت موجود رہتا تھا، ان کا ایک خاص سرمایہ تھا، جس کے پاس جتنے اونٹ ہیں، جتنے مویشی ہیں، اسی اعتبار سے اس کی قیمت کو گردانا جاتا تھا۔ لہٰذا اونٹ کی مثال دی گئی کہ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، تمہارے سامنے ہے، کیا یہ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے؟ یقیناً خود نہیں گزر سکتا۔ اس سلسلے میں پھر ایک واقعہ جناب موسیٰ ہی کے دور کا یاد آ رہا ہے کہ جناب موسیٰ جب جا رہے تھے اپنے خالق و مالک سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو انہوں نے 2 عبادت گزاروں کو دیکھا، ایک چٹان کے اوپر سجدے کر رہا تھا
اور اتنی عبادت اس نے کی تھی کہ اس کی عبادت کی وجہ سے اس کی پیشانی کی کھال بھی غائب ہو چکی تھی، اور چٹان کے اوپر بھی اس کے سجدوں کے کثرت کی وجہ سے نشان بن چکا تھا۔ دوسری طرف ایک عابد اور تھا جو وہ بھی ایک گوشے میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا، اور وہ زبان میں شاید اس کے لکنت تھی، یا کریم کہنا چاہتا تھا تو یا تریم اس کی زبان سے نکلتا تھا۔ جناب موسیٰ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دو عبادت گزار ہیں، ان میں یہ کتنا بڑا عبادت گزار ہے کہ جس نے اتنی سخت چٹان کے اوپر بھی اپنے سجدوں کے نشان بنا دیے۔ اس کا درجہ اللہ سے پوچھوں گا کہ اے مالک تیرے نزدیک اس کا درجہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ جب پہنچے رب کی بارگاہ میں تو اس کا درجہ پوچھا، کہا کہ اے موسیٰ ان دونوں سے جا کے ایک سوال کرو، اس سوال کا جواب میں تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس کا درجہ کیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ جناب موسیٰ کو ایک ہی سوال دونوں سے پوچھنا تھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اونٹوں کا کوئی قافلہ سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے، سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، چھوٹا سا سوئی کا ناکا، اس سے اونٹوں کا قافلہ؟ تو یہ پہلے اس عابد کے پاس آئے جس کی عبادت زیادہ متاثر کر رہی تھی، جس کی سجدوں کی وجہ سے پیشانی پر بھی نشان تھا، پتھر پر بھی نشان تھا، اس سے پوچھا تو اس نے بڑے یعنی انداز اس کا وہی تکبر والا انداز، اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، یعنی سوال یہ تھا کہ کیا اللہ قافلے کو اونٹوں کے گزار سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ کہاں سوئی کا ناکا اور کہاں اونٹوں کا قافلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے گزر جائے؟ تب جناب موسیٰ دوسرے عابد کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ کیا سوئی کے ناکے سے اللہ اونٹوں کے قافلے کو گزار سکتا ہے؟ اس نے فوراً کہا کہ اللہ قادر و قدیر ہے، ایک سوئی کے ناکے سے اونٹوں کے قافلے کا تذکرہ کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو پوری کائنات کو اس سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے۔ جناب موسیٰ یہ جواب لے کر پہنچے، کہا موسیٰ تم نے دیکھا کہ وہ جس کی عبادت بظاہر کم نظر آ رہی تھی، جس کی زبان میں لکنت تھی، جو یا کریم بھی ٹھیک سے نہیں کہہ پا رہا تھا، لیکن تم نے اس کا عقیدہ دیکھا کہ اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے اور اس کی عبادت میں کتنی انکساری ہے۔ تو یہ عبادت کا غرور بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بہار میں یہ حدیث کا مفہوم آیا ہے کہ اگر تم کوئی گناہ نہ بھی کرو تب بھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں نیکی کا گھمنڈ، نیکی کا غرور تم کو تباہ و برباد نہ کر دے، تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ دولت اپنے ساتھ جو خرابیاں لے کر آتی ہے اس میں ایک بڑی خرابی تکبر کا دولت کے ساتھ آنا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ سبھی دولت مند تکبر رکھتے ہوں، لیکن یہ دولت کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے کہ وہ اپنے ساتھ اکثر تکبر لے کر آتی ہے، اور انسان اس دولت کے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہاں یہ دولت چلنے والی نہیں ہے، وہاں تو پچھتاوا ہوگا اس وقت کہ اگر اس دولت کو یہاں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اور ان پچھتاووں کو قرآن کریم نے محفوظ کیا، یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ پچھتاوے ہیں، کاش اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ پہلے سے بھیج دیا ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ یہ سارے پچھتاوے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں ان کے پچھتاوے بھی ہیں کہ جنہوں نے دولت کو یہاں اپنے لیے فخر و مباحات اور تکبر کا ذریعہ سمجھا، اور یہ نہیں سمجھا کہ دولت اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے معبود دولت کے ساتھ غریبوں کی محبت دینا، دولت کے ساتھ ہمدردی دینا۔ تو یہ دولت غرور اور تکبر لے کر آتی ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ ایک تو انسان پہلے یہ غور کرے کہ کیا یہ دولت صرف میری محنت کا نتیجہ ہے؟ اگر میری محنت ہی سے یہ دولت مجھے حاصل ہوئی ہے تو کتنے اور محنتی لوگ ہیں کہ جن کو دولت نہیں مل سکی، تو یقیناً اس دولت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھ کو آزما رہا ہے۔ دولت ملی ہے تو اس دولت کو اپنے پاس جمع نہیں کر کے رکھنا، بلکہ اس کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرنا ہے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو خود بخود انکساری آ جائے گی، عاجزی آ جائے گی، غریبوں کی محبت آ جائے گی، اپنا فریضہ یاد آ جائے گا، صلہ رحمی یاد آ جائے گی، اور اس دولت کے ذریعے یقیناً وہ آخرت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایسے دولت مندوں کو، بلکہ ہر اس انسان کو جو تکبر کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہو، شہر خاموشہ جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے قبرستان میں کتنے دولت مند ہیں کہ جو خاک اوڑھے ہوئے آج لیٹے ہوئے ہیں، ان کا
سب تخت و تاج، سب مال و دولت یہیں اس دنیا میں رہ گئی، وہ کچھ اپنے ساتھ لے جا نہیں سکے۔ لہٰذا دولت کا تکبر، اس کے لیے قرآن کریم متوجہ کر رہا ہے۔ یہ ایک آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سورہ دخان سے، کہ جس میں دعوت دی جا رہی ہے غور و فکر کرنے کی، کہ ذرا دیکھو کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین۔ یہ سورہ دخان کی 25ویں سے 27ویں تک آیات ہیں کہ جن میں شاید ایسے ہی دولت مندوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو، دیکھو تو صحیح کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے ایسے گزرے کہ انہوں نے باغیچے لگائے تھے مگر وہ ان کے پھل کھانے میں ناکام رہے۔ کتنے ایسے لوگ اس دنیا میں گئے جنہوں نے کنویں کھودے تھے مگر ان کنوؤں کا پانی پینا انہیں نصیب نہ ہو سکا۔ وہ چلے گئے یوں ہی محل بنا کر، کنویں کھود کر، باغات لگا کر، ان پر نہ آسمان نے گریہ کیا نہ زمین نے آنسو بہائے۔ تو یہ پیش نظر رہے، اور دوسرے یہ پیش نظر رہے کہ مال جتنا زیادہ ہوگا وہ سوالات جن کے بغیر کوئی محشر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، ان میں مال کے لیے یہ سوال ضرور کیا جائے گا، من این اکتسبہ، یہ کہاں سے تم نے کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا۔ لہٰذا مال جتنا زیادہ انسان کے پاس آتا ہے اتنی ذمہ داری لے کر آتا ہے، اتنا جواب دہی اس کی بڑھتی ہے، اور اتنا دوسروں کی خبرگیری اور دوسروں کا خیال کرنے کا، غریبوں کی سرپرستی اور یتیموں کی کفالت کا ذمہ بڑھ جاتا ہے اس کا۔ دوسری چیز اقتدار ہے جو انسان کو تکبر پیدا کرتا ہے، کہ تخت اور تاج کا مل جانا یہ اپنے ساتھ اکثر تکبر کے مرض کو لے کر آتا ہے۔ تاج اور تخت بدل دیتے ہیں لوگوں کا مزاج، ورنہ چنگیز بھی آغوش میں خونخوار نہ تھا۔ تو یہ تاج و تخت، یہ حکومت، یہ اقتدار، اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس حکومت کا مل جانا عدالت کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل سے پیش آؤ، لوگوں کی خبرگیری کرو اور اپنی رعایا کی رفاہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرو، یہ ذمہ داری اگر محسوس کرتا رہے تو پھر اقتدار کا تکبر پیدا ہونے کے بجائے انسان خود کو ایک خدمت گزار سمجھے گا، ایک ذمہ داری سمجھے گا کہ یہ ذمہ داری مجھ کو دی گئی ہے، لہٰذا مجھے اپنے دینی فریضے کو انجام دینا ہے۔ اور پھر حکومت آئے گی تو ایک آزمائش بن کے آئے گی، گویا تم کو آزمایا جا رہا ہے، تم کو دیکھا جا رہا ہے۔ بدمست ہاتھی نہیں بن جانا حکومت لینے کے بعد میں، اقتدار لینے کے بعد میں، بلکہ عوام کے خادم بن کر زیادہ سے زیادہ ان کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا۔ پھر عمل، جو میں ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ عمل کا بھی ایک تکبر ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اخلاقیات کا قاتل ہے یہ تکبر، جو عمل کا ہر تکبر، اور خصوصاً یہ تکبر جو عمل کا تکبر ہے۔ ساری رعنائی، ساری خوبی، ساری زیبائش سب زائل ہو جاتی ہے۔ جو محرکات ہیں اس میں علم اور عمل، اس لیے کہ علم انسان حاصل کرے اور وہ علم مفید نہ ہو تو علم بھی اپنے ساتھ ایک تکبر لے کر آتا ہے۔ اسی لیے علم سے پہلے اور تعلیم سے پہلے تربیت کا تذکرہ ہے، تزکیہ نفس کا تذکرہ ہے، کہ پہلے تزکیہ نفس ہو پھر علم دیا جائے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو تزکیہ نفس کے بعد علم۔ اچھا، علم کی بنیاد پر عمل کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، لہذا جیسا علم ہوگا اسی کے اعتبار سے انسان عمل کرے گا۔ عمل کے بغیر علم ایسا ہی ہے جیسے تکلم کے بغیر زبان، جیسے سننے کی صلاحیت کے بغیر کان، جیسے پھلوں کے بغیر درخت۔ تو علم کا یہ تکبر نہ آنے پائے، اس کے لیے سب سے پہلے علم کا اور عمل کا تکبر نہ آئے، اس کے لیے پہلے یہ سوچے کہ کیا یہ عمل میرا ذاتی وصف ہے؟ اگر توفیق ربانی حاصل نہ ہوتی، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو کیا میں یہ عمل انجام دے سکتا تھا؟ یقیناً یہ عمل اسی کے فضل کی وجہ سے، اسی لیے عمل کی توفیق مانگی جاتی ہے کہ پالنے والے مجھے عمل کی توفیق دے۔ تو پہلی چیز
تکبر نہ آئے عمل کا، اس کے لیے یہ غور کرے کہ یہ میرا ذاتی وصف نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ دوسری چیز، اپنے عمل کو ذرا اپنے سامنے رکھ کے خود سے سوال کرے کہ کیا میرا عمل قبول ہو چکا ہے؟ عمل انجام دینا میرے اختیار میں ہے، لیکن عمل قبول ہو چکا اس کی مجھے خبر نہیں ہے۔ تو جس عمل کے قبول ہونے کی بھی کوئی سند میرے پاس نہ ہو، کیا اس پر ناز کرنا، کیا اس پہ گردن اکڑانا یہ زیب دیتا ہے؟ تیسری بات یہ سوچے کہ میرا عمل کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اور کتنی ہی طویل مدت تک میں نے عمل کیوں نہ کیا ہو، مگر یہ معبود کے شایان شان نہیں ہے، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی قدرت، اس کے سامنے تو یہ عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ چیزیں پیش نظر رہیں تو پھر یقیناً یہ تکبر عمل کا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ جو آزادی کا تصور انسان کو آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس جو میں کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، کسی کو جواب تو دینا نہیں ہے، یہ تکبر کے اس مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا بار بار یہ یاد دلاتے رہنا چاہیے اپنے آپ کو کہ موت سے انسان فرار نہیں اختیار کر سکتا، بالآخر وہ دن آئے گا کہ اسے رب کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے، اور جب پلٹ کے جائے گا تب اس کو بتایا جائے گا کہ وہ کیسا عمل لے کر آیا ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ یہ واپس جانے کا اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خیال جب تک ذہن میں رہے گا، اس وقت تک تکبر کے اس مرض سے بچا رہے گا۔ پھر حسن کا تکبر ہے، انسان کو اپنے حسن پر، اپنی رانائی پر، اپنے شباب اور جوانی پر بھی غرور ہو جاتا ہے، تکبر ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی فوراً یہ توجہ کرتا رہے، سب سے پہلے تو یہ سوچے اور یہ سوال اپنے آپ سے کرے کہ کیا یہ حسن، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال ہے؟ میں نے کوئی درخواست دی تھی کہ مجھے حسین بنایا جائے؟ یہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا حسن ہے، جس میں میرا کوئی کمال نہ ہو، اور صرف فضل الہی سے جو چیز مجھے ملی ہو اس پر شکر کرنا زیب دیتا ہے، تکبر اور غرور کرنا زیب نہیں دیتا۔ اور پھر دیکھتا رہے کیسے حسین ہیں کہ جن کے چہرے آج خاک میں مل گئے۔ حسن کتنے دن تک باقی رہتا ہے؟ ذرا سا کوئی بیماری ہو جائے، 4 دن بخار آ جائے، حسن چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ 4 دن انسان کو نہانے کا موقع نہ ملے، سارا حسن ختم ہونے لگتا ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت کی مکڑیاں ہیں جو چہرے کے اوپر جالے بننا شروع کر دیتی ہیں، جھریاں ہو جاتی ہیں، کھال لٹک جاتی ہے۔ کتنے کم مدت کے لیے یہ حسن ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جانے والا ہے۔ حسن ختم ہو جائے گا لیکن حسن عمل باقی رہے گا۔ ابو جہل کتنا حسین تھا، ابو لہب کتنا حسین تھا، لیکن کیا ابو لہب کے حسن نے اس کو فائدہ پہنچایا؟ سورہ لہب دیکھ لیجئے کہ کس طرح اس پر قرآن کریم لعنت کرتا ہے۔ دوسری طرف جناب بلال علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ جناب بلال کیا تھا، جناب بلال کے پاس وہ ظاہری حسن تو نہیں تھا، لیکن یہ حسن عمل تھا کہ جس نے جناب بلال کو اس منزل تک پہنچایا کہ مؤذن رسول کے عہدے پر فائز ہوئے۔ تو جناب بلال کو کس چیز نے کامیاب کر دیا؟ وہ ظاہری حسن نہیں تھا، وہ باطنی حسن تھا۔ اسی لیے جن دعاؤں کا ہم کو حکم دیا گیا اس میں یہ ہے کہ اپنا چہرہ جب آئینے میں دیکھو تو کہو پالنے والے تو نے مجھے ظاہری حسن عطا کیا ہے، باطنی حسن بھی عطا کر۔ باطنی حسن کی دعا کرنے والا تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ حسن کے تکبر میں بس ایک ہی بات ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا اپنے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنے آپ کو بدلنا اور اپنے آپ کو سنبھالنا اور اپنی اصلاح کرنا ہوتا ہے، اور تکبر والا دوسروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا دوسروں کے پیچھے نہ پڑیں، اپنے پیچھے پڑیں تاکہ اپنے آپ کو بدل سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ اس کی نعمتوں پر ہم شکر ادا کر سکیں اور شکر گزاروں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔